بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو ہر صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار تھا۔ ہر صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار ساتھی اور محبوب تھا، لیکن بعض ایسے خوش نصیب بھی ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص تعلق اور محبت تھی۔ ان میں حضرت علی کی ذات گرامی بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق خاطر تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ آپ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور بے شمار مواقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کرامی سے منسوب ایسے کئی فرمودات روایات کیے گئے ہیں جن سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت عائن ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ گویا قیامت تک رہتے زمانوں تک یہ اصول واضح کر دیا گیا کہ جس کو بھی حیرات علم درکار ہوگی اسے اس دروازے پر آنا پڑے گا۔ تو جس شخصیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ قرار دے دیا تو پھر اس کی ذہانت کا تو یہ عالم ہونا تھا کہ ان سے منبر عالم پر بیٹھ کر سلونی کی صدائیں بلند کرنی تھی، یعنی پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو اور میں اس کا شافی جواب تمہیں عطا کروں گا۔ بے شمار واقعات حضرت علی کی ذات کرامی سے منسوب ہیں جو بظاہر پیچیدہ نظر آنے والے کسی مسئلے یا کسی سوال کا حل آپ نے اپنی ذہانت اور عقل علم کی بدولت چند لمحوں میں پیش کر دیا، اور ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی سے منسوب کچھ ایسے ہی واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جن سے آپ کے علم و فضل کے مرتبے کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ کے جرم کے لیے سزا دلوانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ واضح ہے کہ اسلام میں شادی شدہ زانی کے لیے سنساری اور غیر شادی شدہ کے لیے 80 کوڑے بطور سزا ہے۔ وہ لڑکا اونچی اونچی آواز سے پکار رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے سزا نہ دی جائے۔ اسی اثنا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے اس لڑکے کی آواز سن کر سرکاری اہلکاروں کو رکنے کا حکم فرمایا اور لڑکے سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جناب، جس جرم کی نسبت میری طرف کی جا رہی ہے میں نے وہ جرم نہیں کیا ہے، اور اس جرم کا مجھ پر الزام لگانے والی میری ماں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر سرکاری اہلکاروں کو وہیں روکا اور کہا کہ اس لڑکے کی سزا فی الحال روک دی جائے، میں اس کیس کو دوبارہ سنوں گا، اگر یہ لڑکا گناہ گار ہوا تو تب سزا دینا۔ دوسرے دن حضرت علی نے عورت اور لڑکے کو عدالت میں طلب فرما لیا۔ حضرت علی نے الزام لگانے والی عورت سے دریافت کیا کہ اس لڑکے نے تیرے ساتھ دستریزی کی ہے اور وہ جرم کیا ہے جس پر تو نے اسے سزا کے لیے پیش کیا ہے۔ اس عورت نے اس بات پر سر ہلا دیا اور کہا ہاں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا رخ لڑکے کی جانب موڑا اور اس سے پوچھا کہ یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ عورت میری ماں ہے، اور اس عورت نے اس کو بیٹا ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اس عورت کے انکار پر معاملہ گھمبیر ہو گیا۔ فیصلہ سننے کے لیے لوگوں کا بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو چکا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اے عورت، میں اس لڑکے کے ساتھ تیرا حق مہر کے بدلے نکاح کرتا ہوں۔ تو عورت چیخ اٹھی، اے علی، کیا کسی بیٹے کا ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ حضرت علی نے جواباً فرمایا کہ تیرے اس دعوے کا کیا مطلب ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ لڑکا تو واقعی میرا بیٹا ہے۔ اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ دستریزی کر سکتا ہے؟ عورت نے کہا ہرگز نہیں۔ تو پھر حضرت علی نے پوچھا کہ تو نے اپنے بیٹے کے اوپر اتنا گھٹیا الزام کیوں لگایا؟ اس نے جواب دیا کہ میری شادی چھوٹی عمر میں ایک امیر کبیر شخص سے ہوئی تھی، اس کی بہت زیادہ جائیداد تھی، یہ بچہ ابھی کم سن دودھ پیتا ہی تھا کہ میرے خاوند کا انتقال ہو گیا، تو میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ یہ لڑکا تو اپنے باپ کی جائیداد کا وارث ہے، اس کو کہیں چھوڑ آؤ۔ میں اس کو کسی آبادی میں چھوڑائی، ساری جائیداد میری اور میرے بھائیوں کی ہو گئی۔ یہ لڑکا بڑا ہوا تو ماں کی محبت نے اس کے دل میں انگڑائی لی، تو وہ اپنی ماں کو تلاش کرتا کرتا میرے پاس پہنچ گیا۔ میرے بھائیوں نے مجھے پھر ورگلایا کہ اس پر جھوٹا الزام لگا کر اس کی زندگی کا سانس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، تو میں نے اپنے ہی بیٹے پر جھوٹا الزام اپنے بھائیوں کی باتوں میں آ کر لگا دیا، اور دولت کی لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس معاملے میں بالکل
بے گناہ ہے۔ جب اس کا علم امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور یوں دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ذہانت کے بدولت پر ایک پاچیدہ مسئلے کی گرہ کھول دی اور ایک بے گناہ کو سزا ملنے سے بچا دیا۔ بہرحال ایسا ہوا کہ آپ کا دربار علم سجا تھا اور کوئی سائل اپنا سوال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے اپنے علم و فضل سے اسے ایسا جواب عطا فرمایا جو نہ صرف اس کے لیے کافی تھا بلکہ آنے والے تمام زمانوں کے لیے بھی رہنمائی تھی۔ علی رضی اللہ عنہ کے علم و فضل کے کچھ ایسے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے وصیت کی کہ اس کے 17 اونٹ ہیں، اس کے 3 بیٹوں میں اس طرح تقسیم کیے جائیں کہ میرے بڑے بیٹے کو کل تعداد میں آدھے اونٹ ملیں، منچلے کو کل اونٹوں کا تیسرا حصہ، جبکہ سب سے چھوٹے بیٹے کو کل اونٹوں کی تعداد میں 9واں حصہ ملے۔ اس شخص کے فوت ہو جانے کے بعد شہر بھر کے صاحبان دانش سوچتے رہے کہ وصیت کے متعلق کیا 17 اونٹوں کی تقسیم کس طرح کی جائے۔ بہت سوچ بچار کے بعد بالآخر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ مسئلہ حضرت علی کے پاس پہنچایا تو آپ نے فرمایا میں یہ تقسیم کر دیتا ہوں۔ آپ نے ایک اونٹ اپنی طرف سے کل تعداد میں ڈال دیا، اب کل اونٹ 18 ہو گیا۔ اب آپ رضی اللہ عنہ نے ان اونٹوں کی یوں تقسیم فرمائی کہ پہلے بیٹے کو کل اونٹوں میں سے 9 اونٹ دے دیے، درمیان والے بیٹے کو وصیت کے مطابق کل اونٹوں کا 1/2 یعنی 6 اونٹ، جبکہ تیسرے بیٹے کو کل اونٹوں کی تعداد کا 9واں حصہ یعنی 2 اونٹ دے ڈالے۔ اس طرح کل تقسیم شدہ اونٹ 17 ہو گئے، جو اس وقت فوت ہونے والے شخص کے اونٹوں کی تعداد تھی۔ اس کے بعد اپنا ادھار دیا ہوا 18واں اونٹ واپس لے لیا اور اس مسئلے کا حل پیش کر دیا۔ اسی طرح امام علی رضی اللہ عنہ کی ذہانت اور حاضر جوابی کا ایک اور واقعہ آپ تک پہنچاتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علی نماز عصر پڑھنے لگے تو آپ کا ایک مخالف آیا اور اس نے آپ رضی اللہ عنہ کی نماز قضا کروانے کی نیت سے ایک ایسا مشکل سوال کیا جس کا لمبا جواب درکار تھا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ شاید حضرت علی رضی اللہ عنہ اس سوال کا جواب دیتے دیتے اتنی دیر لگا دیں گے کہ ان کی نماز کا وقت گزر جائے گا۔ اس نے سوال کیا کہ اے علی بتائیے گا کہ دنیا میں کون سے جانور ایسے ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور کون سے بچے؟ آپ نے مڑ کر اس شخص کی جانب دیکھا اور مسکرائے اور کہا کہ وہ سب جانور جن کے کان باہر ظاہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور وہ سب جانور جن کے کان اندر کی طرف ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ حضرت علی نے چند لمحوں میں اس مشکل ترین سوال کا جواب فراہم کر دیا، اور آج صدیوں کی تحقیق کے بعد 1400 برس کے بعد زوالوجی اسی کی تصدیق کرتی ہے جو امام علی رضی اللہ عنہ نے 14 صدیاں قبل ہی بیان فرما دیا تھا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا علم و فضل ہی تھا کہ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیچیدہ مشکلات اور پیچیدہ مقدمات میں حضرت علی کے مشورے سے ہی فیصلہ کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کا ذکر یہاں آپ سے کرتے ہیں کہ ایک شخص نے مرتے وقت ایک دوست کو 10,000 درہم سونپے اور وصیت کی کہ جب تمہاری ملاقات میرے لڑکے سے ہو تو اس میں سے جو تمہارا دل چاہے اس کو دے دینا۔ درہم کی اس ادائیگی پر اس شخص اور اس لڑکے میں تنازع پیدا ہو گیا۔ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہارے دوست نے مرتے دم تمہیں کیا وصیت کی تھی؟ اس شخص نے اقرار کیا کہ میرے دوست نے کہا تھا کہ جو تم چاہو میرے لڑکے کو دے دینا۔ حضرت علی نے اس شخص سے پوچھا کہ تم لڑکے کو کتنی رقم دو گے؟ اس شخص نے کہا کہ میں 10,000 درہم میں سے 1,000 درہم دے دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب تم 9,000 درہم لڑکے کو دے دو اور 1,000 درہم کیونکہ تم نے جو چاہا وہ 9,000 درہم ہے، اور مرنے والے نے یہی وصیت کی تھی کہ جو تم چاہو وہ میرے لڑکے کو دے دینا۔ خواتین و حضرات، اسی طرح کا ایک اور واقعہ پیش کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص نے اپنے غلام کو اپنے بیٹے کے ساتھ بھیجا۔ اتفاقاً وہ رستے میں لڑ پڑے، لڑکے نے غلام کو مارا تو غلام نے لڑکے کو گالیاں دی اور دعویٰ کیا کہ وہ لڑکا اس کا غلام ہے۔ جب یہ معاملہ حضرت علی کے پاس پہنچا تو انہوں نے اپنی خدمت گار سے فرمایا کہ درمیان میں 2 سوراخ بنا اور ان دونوں سے کہو کہ اپنے اپنے سر ان سوراخوں سے باہر نکالیں۔ پھر اپنے خدمت گار سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھا لاؤ۔ خدمت گار تلوار لے آیا تو آپ نے کہا کہ جلدی سے غلام کا سر کاٹ ڈالو۔ اب جو غلام تھا اس نے خوف سے اپنا سر دیوار کی سوراخ سے باہر کھینچ دیا اور آقا اسی طرح رہا۔ اسی طرح حضرت علی نے انسانی نفسیات پر اپنی دسترست کی بدولت اس معاملے کو بھی نپٹا دیا اور غلام کو سزا دی اور اس کے آقا کی طرف لوٹا دیا۔ دوستو، حضرت علی کے علم و فضل اور
ذہانت کے ایسے بے شمار واقعات ہیں جو اگر بیان کرنے پہ آئیں تو شاید اس ویڈیو کا کبھی خاتمہ ہی نہ ہو۔ میرے دوستو، یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔